نئے اسلامی سال کا پہلا جمعہ مبارک دیکھنا بھی نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس مکمل سال میں ہم سب کے لیے، تمام عالم اسلام کے لیے خیر و عافیت فرمائے۔ اللہ کریم تمام عالم اسلام پر اپنی نزل رحمت فرمائے۔ نئے اسلامی سال کا آغاز ماہ محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ ماہ محرم الحرام کی یکم تاریخ کو، پہلی تاریخ کو، وہ عظیم ہستی جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت منایا جاتا ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے فضائل عطا فرمائے، بہت سارے اوصاف عطا فرمائے، بہت سارے خصائص عطا فرمائے، اور سب سے بڑھ کر جو مرتبہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقام صحابیت پر ہی اعزاز و اکرام کے ساتھ نوازا۔ یوں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ بطور صحابی ہونے کے یکجا ہے۔ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کے مرتبے پر فائز ہونے کا جو شرف ہے وہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں برابر ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کو جداگانہ خصوصیات سے نواز کر ان کے درمیان مقام و مرتبے کو تقسیم فرما دیا۔ یہ رب تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ السلام کی تقسیم ہے کہ جب باری آئی جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ہونے کا اعزاز عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اور جب باری آئی امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے یہ شرف بخشا کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے منصب پر قائم ہوئے اور آپ نے اپنے بعد خلیفہ بننے کا جس ہستی کا انتخاب فرمایا وہ جناب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا انتخاب فرمایا تو آپ نے اللہ تعالی کا شکریہ اس انداز سے ادا کیا کہ مولا میں نے کائنات کے سب سے ممتاز آدمی کا انتخاب کر لیا ہے۔ تو یوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں رب تعالیٰ نے اور اس کے محبوب علیہ السلام نے تقسیم کاری فرما دی، اور اس تقسیم کاری پر ہی ہمیں قائم رہنا چاہیے کہ مسلمانوں کے جو پہلے خلیفہ ہیں وہ جناب صدیق اکبر ہیں، مسلمانوں کے جو دوسرے خلیفہ ہیں وہ جناب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مسلمانوں کے جو تیسرے خلیفہ ہیں وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور مسلمانوں کے جو چوتھے خلیفہ ہیں وہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ
کہ چند منٹ کی گفتگو آپ کی شخصیت کے لیے ناکافی ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ عطا فرمایا، اگر ان مرتبوں میں سے ایک مرتبہ اگر ہم حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں دیکھتے ہیں تو پیارے بابو علیہ الصلوۃ والسلام نے ویسے تو اپنے آخری نبی ہونے کا فیصلہ فرما دیا، رب تعالیٰ نے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین بنا دیا، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ بشارت عطا فرما دی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس بات کو اس شان کے ساتھ ہی بیان فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ آپ کے اس فرمان سے آپ کی شان و عظمت کو سمجھا جا سکتا ہے کہ نبوت کوئی چھوٹا مرتبہ نہیں ہے، نبوت اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، نبوت ولایت کی طرح نہیں ہے کہ بندہ مومن رب تعالیٰ کی رضا میں اپنی زندگی کو گزارے، رب تعالیٰ کی عبادت میں، رب تعالیٰ کی بندگی میں، رب تعالیٰ کی فرمانبرداری میں اپنی زندگی کو گزارے، تو ایک مقام آئے رب تعالیٰ راضی ہو کر اسے ولایت عطا فرما دے۔ نبوت ایسا نہیں ہے، نبوت جسے رب چاہتا ہے اسی کو عطا فرماتا ہے، لہذا پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے یہ ظاہر ہے کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ کہاں ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں نہیں کہا، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث واضح ہے کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، تو لہذا یہ مقام جو کرتا ہے جو اس کے پیروکار ہیں جو قادیانی ہیں وہ اپنا قبلہ اللہ کر درست کر لیں اور پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے کا ہی اعتقاد رکھیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کے حفاظت فرمائے، اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان و عظمت ہے، آپ کی سیرت طیبہ کے جو پہلو ہیں، ہر پہلو اپنی جداگانہ حیثیت رکھتا ہے، جداگانہ موضوع رکھتا ہے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اوصاف ہیں ان اوصاف میں آپ کے جس وصف کو دنیا آج تک یاد رکھے ہوئے ہے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز حکومت ہے۔ آج تک حکمران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز حکومت کو قول کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں اور قوم کو جھوٹی خوشخبریاں دے کر اس بات پر آمادہ کرتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دیا جائے، ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا نظام لائیں گے، لیکن یہ صرف جھوٹے دعوے ہی رہ گئے۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انداز حکومت تھا وہ واقعی میں قابل تحسین بھی ہے اور قابل تقلید بھی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنا انداز حکومت رکھا اس کی بہت ساری مثالیں آپ کی سیرت طیبہ میں ملتی ہیں، صرف ایک جھلک پیش کروں گا، اس میں بہت ساری نصیحت کی باتیں بھی ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور حکومت تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ آپ رات کے وقت سردی ہو یا گرمی ہو، آپ رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں مدینہ طیبہ کی گلی کوچوں پر دورہ کیا کرتے تھے۔ آج بھی لوگ دورہ کرتے ہیں لیکن قرضہ لینے کے لیے، بھیک مانگنے کے لیے، ان کے آگے، غیروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کے لیے آج بھی حکمران دورہ کر رہے ہیں، لیکن حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دورہ فرما رہے ہیں تو اپنی سلطنت کی بہتری کے لیے، اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے، اپنے لوگوں کی خیر خواہی کے لیے، چنانچہ سب سردی کی رات ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اسلم کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں. آپ کے غلام نے بھی اور آقا نے بھی امیر المؤمنین ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں. آپ نے بھی سادہ سا لباس پہنا کہ آپ دونوں کے درمیان کوئی فرق نہ کر سکے کہ آقا کون ہے، غلام کون ہے. اس انداز سے آپ مدینہ طیبہ کے گلی کوچوں کا، اطراف کا دورہ فرمایا کرتے. ایک سخت سردی کی رات جب آپ دورے کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کو مدینہ طیبہ سے متصل علاقے میں دور دراز آگ جلتی ہوئی نظر آتی ہے. اور وقت ایسی سردی کا تھا کہ لوگ عشاء کی نماز کے علاوہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے کہ اس اندھیری رات میں رات کے اس پہر کون ہے کہ جو آگ جلا کر بیٹھا ہے. آپ اپنے غلام اسلم سے کہتے ہیں کہ ہو سکتا کوئی قافلہ ہو، آپ چل کر دیکھتے ہیں. جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر پہنچتے ہیں تو وہاں کوئی قافلہ نہیں تھا، بلکہ ایک پرانا سا ویران سا مکان موجود تھا. وہاں پر آگ جل رہی تھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر دستک دیتے ہیں، سلام کرتے ہیں. وہاں سے ایک عورت بڑی بے رخی کے ساتھ بغیر توجہ کیے آپ کو سلام کا جواب دیتی ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاحظہ فرماتے ہیں کہ اس کے گھر میں آگ جل رہی ہے اور اس کے اوپر ہنڈیا رکھی ہوئی ہے، اور اس ہنڈیا کے پاس بیٹھے ہوئے بچے رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت سے کہتے ہیں کہ اگر تمہاری اجازت ہو تو میں گھر میں داخل ہو جاؤں. عورت بڑی بے رخی کے ساتھ، بڑی بے دردی کے ساتھ کہتی ہے اگر خیر کا ارادہ ہے تو اندر آ جاؤ، اگر کوئی اور ارادہ لے کر آئے ہو تو واپس چلے جاؤ. بنابر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہو گئے. اس سے داستان پوچھتے ہیں ماجرا کیا ہے، رات کے اس وقت میں تم کیا پکا رہی ہو؟ آپ کچھ نہیں پکا رہی، میرے بچے بھوکے ہیں، میرے پاس ان کی بھوک مٹانے کے لیے کچھ نہیں ہے. میں اس ہنڈیا میں صرف پانی ابال رہی ہوں کہ میرے بچے یہ گمان کر لے کہ کھانا بن رہا ہے، اور بالآخر میرے بچے رو رو کر کھانے کا انتظار کر کر کے سو جائیں. بس اسی لیے میں اس ہانڈیا کو چولہے پر بس پانی کا جوش دے رہی ہوں اور کچھ نہیں ہے. پھر اس عورت نے کہا ہمارا حال یہ ہے لیکن ہمارے امیر المؤمنین کو خبر نہیں. کل قیامت کے دن میں اپنے امیر المؤمنین سے اس بات کا حساب لوں گی اور اللہ کی بارگاہ میں وہ جواب دے ہوگا. جب آپ سنتے ہیں آپ تو ویسے قوم خدا والے تھے، آپ کا دل پسیج جاتا ہے، آپ دیدہ ہو جاتے ہیں. آپ اس عورت سے عرض کرتے ہیں کہ آپ کے حاکم کو کیا خبر ہے، آپ کے امیر المؤمنین کو کیا پتا کہ آپ کس حالت میں ہیں. وہ عورت لاجواب کرتے ہوئے کہتی ہے وہ کیسا حاکم ہے کہ اسے اپنی رعایا ہی کی خبر نہیں. چنانچہ آپ خاموش ہو جاتے ہیں. آپ اپنے غلام سے کہتے ہیں چلو. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھرتی کے ساتھ ایک گودام میں جاتے ہیں، وہاں سے آٹے کی بوری لیتے ہیں، کھانے کا ساز و سامان لیتے ہیں، کچھ رقم لیتے ہیں اور اپنے غلام سے کہتے ہیں اس آٹے کی بوری کو میرے کندھے پر رکھ. غلام عرض کرتا ہے آقا مجھ سے کہیے میں اس وزن کو اٹھاؤں گا، غلام کس لیے ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، قیامت کے دن کا جو بوجھ ہوگا اس قیامت کے دن کا بوجھ اٹھانے کے لیے میرے پاس کوئی غلام نہیں ہوگا، لہذا آج مجھے میرا بوجھ خود ہی اٹھانے دو. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہو کر اپنے کندھے پر وہ سامان لاد کر اس عورت کے گھر پہ پہنچتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے آگ جلاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتے ہیں
جیسی شخصیت ہی امیر المؤمنین بننے کے لائق ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جملہ سننے کے بعد خوشی سے سرشار نہیں ہو جاتے.